کو نہیں آنے دو یا ان کے داخلے بند کر دو, اور پاکستان کو امداد. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کھلا فوج کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, بعد میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج اور ہم ایک پیج پر ہیں, تو پھر آپ کے یہ جو کارکن ہے سوشل میڈیا جو ہینڈل کر رہے ہیں, تو وہ کیوں اس طرح کی خبریں شائع کرتے ہیں, اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں؟ تو ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. تو بھائی اس کو کنٹرول کرے نا کسی صورت بھی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شیر مروت کا بیان میں دم ہے, آپ کا تھا, آپ کی پارٹی کا. اس نے کہا کہ جب میں نے یہ کہا عمران خان سے کہ ٹھیک ہے, میں جو پہلی دفعہ نکالا تھا شیر مروت کو, دوبارہ مل گئے تھے اور دوبارہ آ گئے تھے پارٹی کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب سوشل میڈیا پہ جو میرے خلاف بیانات چل رہے ہیں ان کو بند کروائیں. مجھے لوگوں کی نظروں میں نیچا کر رہے ہیں, وہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں, جبکہ میں پارٹی میں اب تو واپس آ گیا ہوں نا. تو عمران خان وہ بیان تک نہیں روک سکے. یہی تو کیا وجہ ہے؟ تو یعنی کہ کنٹرول میں نہیں ہے سوشل میڈیا آپ کے نام سے. جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان چاہیں تو کسی کو نکال بھی نہیں سکتے. یہ آپ کی اور ہماری سوچ ہے کہ عمران خان کی تمام جماعت کے اوپر کنٹرول ہے, کنٹرول کہیں اور ہے. عمران خان جو ہے وہ اپنے جو اس کا ویژن ہے اس وقت اور سوشل میڈیا کا قیدی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کے نام کے ذریعے ہر آدمی پیسے بنانے کے لیے اور اپنے نمبر بنانے کے لیے ہر آدمی آگے باہر جو دیتا ہے وہ ایک نئی راہ دیتا ہے لوگوں کو, چاہے وہ ان کی بہن ہو, چاہے ان کے چیئرمین ہو, چاہے ان کے جنرل سیکرٹری ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ قریب عمران خان کے کوئی ہے ہی نہیں. جو بات میرے کان میں وہ کہتے ہیں وہ کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور آ کے وہی بات کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں, مزے کی بات دیکھیں کہ لسٹ میں نام کوئی اور ہوتا ہے, ملنے کوئی اور جاتا ہے. یہ ساری کہانی کیا ہے اور کس طرح جا کے ملنے جاتا ہے؟ جو آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر عمران خان ان سے نہ ملے تو دوبارہ وہ جائے نہیں, مگر وہ تو اتنے آدھے گھنٹے کی جو 1 گھنٹے کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ پوری کر کے اندر سے باہر آتے ہیں, اور جو ان کی اپنی سگی بہنیں ہیں وہ جا نہیں پاتی ہیں. تو یہ سب کیا اسٹوری اور کیا کہانی ہے؟ وہ باہر بیٹھ کے جیل کے باہر انتظار کرتی ہیں, وہاں پہ ان کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, پھر وہ اگر کہیں اور جا کے بیٹھتی ہیں تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ ساری اسٹوری کیوں بنائی جاتی ہے جو میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے؟ تو آخر چل کیا رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں پاتی. وہ دیکھیں, یہ تمام چیزیں میری اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ یہ سب لوگ ملے جلے لوگ ہیں. ان سب کو معلوم ہے کہ کس کا کردار کب شروع ہونا ہے. عمران خان کو معلوم ہے کہ مجھے اقتدار نہیں ملے گا, یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے, لیکن اس نے اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے یہ جو ادھر ادھر شور باجے بجا رہے ہیں نا, اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ شور شرابے کرتے رہے. پیسے تو اپنے بنا رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے پارٹی کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی بس انہی سوشل میڈیا کے لوگوں کی وجہ سے زندہ سلامت چل رہی ہے اس وقت پارٹی اور کیسے زندہ ہے مجھے بتائیں. جلسے ختم ہو گئے, ان کے رہنما کہیں نہیں نکل رہا ہے, پھر سوشل میڈیا پہ تو پارٹی زندہ ہے نا. جی, جلسے ختم ہو گئے, اور جلسوں کے بعد جو ہے نا جو دعوے کر رہے تھے کہ عید کے بعد یہ ہوگا, عید کے بعد وہ ہوگا, ابھی دیکھیے گا رمضان گزرنے والا ہے, وہ سب چیزیں بھی ختم ہو گئی. اب آخر کہانی کیا چل رہی ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں تو سمجھ لیں دوسری خبروں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ابھی مزید تو ان پہ تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر بھی. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, جس ملک کی دیکھیں, ہر ملک میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے, ایک حکومت ہوتی ہے. اپوزیشن مضبوط ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپوزیشن کے اوپر. جب ملک چلتے اسی طرح ہیں جب اپوزیشن اور حکومت مل کے چلا رہے ہوتے ہیں ملک کو, مگر جس ملک میں اپوزیشن ہی نہ ہو, صرف حکومت ہو, تو اس کی کیا کارکردگی ہوگی, وہ ملک کہاں اسٹینڈ کر رہا ہوگا, یہ آپ بتائیں مجھے. آپ یہ سوچیں, میرا سوال ہے آپ لوگوں سے, دیکھنے والوں سننے والوں کو ضرور آ کے بتائیں اس بارے میں. جی, جس پارٹی کے قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر 100 سے زیادہ کارکن ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ کوئی اپوزیشن کر رہی ہے؟ وہ کبھی آپ نے دیکھا کہ طریقے سے اسمبلی کے اندر پیش ہوتے ہیں, کسی بل ٹو بل کوئی بات کرتے ہیں؟ اگر اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے ایجنڈا پھاڑ دیا جائے, شور شرابہ کر کے واک آؤٹ کر دیا جائے, تو یہ تنخواہ تو بنائی جا سکتی ہے, فوائد تو حاصل کیے جا سکتے ہیں, لیکن ملک کے فائدے کی کوئی چیز نہیں ہو رہی. جب آپ ہر چیز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھیں گے, ہم اس چیز میں بھی نہیں بیٹھیں گے, ہم اس چیز کو بھی نہیں مانیں گے, تو حکومت تو وہی کرتی جائے گی نا جو چاہ رہی ہے.
آپ کسی چیز پہ، کسی بھی مسودے پہ یا کسی بل کے اوپر آپ بات کرتے ہیں بیٹھ کے؟ اگر صدر تقریر کر رہا ہے تو اس میں بھی ہنگامہ ہے، اگر بجٹ آ رہا ہے اس میں بھی ہنگامہ ہے، اگر ترمیم آ رہی ہے تو اس میں بھی ہنگامہ ہے. آپ جو ان کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں